لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے جو غذائیں آتی تھیں، کیا ہماری طرح سے ان کو بھی غذاؤں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا؟ سوال یہاں ہے۔ ان کو سب پتہ ہے کہ یہ غذا کہاں سے آئی ہے۔ تو جب پتہ ہے تو کیا کوئی بھی غیر حلال چیز نبی کے دہن مبارک میں جا سکتی ہے نا؟ اسی لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نبی پاک، جس کی زندگی میں نجس یا غیر حلال غذا کا تصور نہیں ہو سکتا، ہے نا، ممکن نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کیسا اہتمام ہے، اس نبی کو حکم ہوا گھر چھوڑ دیجئے، صلوات در سنیے، اس نبی کو حکم ہوا گھر چھوڑ دیجئے۔ 40 دن آ کے رہے جناب ابو طالب کے یہاں، چچی کے یہاں۔ کبھی کبھی چچیاں بھی اس طرح ہوتی ہیں جو ماں سے کم نہیں ہوتی۔ تو آ گئے جناب ابو طالب کے یہاں، 40 دن کہلوا دیا، خدیجہ ہم اپنے خود سے نہیں، کچھ ہے ہمارے لیے حکم ہے خدا کا، ہم نہیں آ سکتے، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ حکم ہوتا ہے روزہ رکھیے 40 دن، جو نبی پاک ہے نا، روزہ رکھیے 40 دن، دنیا کی غذا استعمال نہیں ہوگی چاہے جتنا حلال اور پاک ہو، افطاری ہم بھیجیں گے۔ 39 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، روزہ رکھتے تھے، افطار ادھر سے آتی تھی۔ 40واں دن آیا، اچھا اکثر یہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت کا عالم یہ تھا کہ جب کچھ نوش فرماتے تھے تو مولا سے کہتے تھے علی دروازہ کھول دو، کہ کوئی آنے جانے والا ہو، کوئی بیچارہ وہ تو آ کے شامل ہو جائے۔ یہ اخلاق تھا رسول اللہ کا۔ مگر اس دن جبریل نے کہا صاحب آج اخلاق نہیں چلے گا، اس غذا میں آج آپ کے علاوہ کوئی داخل، حتی علی، کوئی اس میں جتنا کھا سکیے اتنا نوش فرمائیے، اور جو بچ جائے گا وہ ہم واپس لے جائیں گے، اس غذا کو کوئی نوش بولیے نہیں کر سکتا۔ جو نبی پاک ہے، جس کے یہاں تصور نہیں ہے کسی جو ہے غیر معقول غذا کا، اس کو 40 دن دنیا کی غذا سے دور رکھا گیا، جنت کی غذائیں کھلائی گئیں، اس کے بعد اب بلایا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیوں بلایا گیا؟ لنریہ من آیاتنا، خیر گئے وہاں، ہم کو معراج سے بحث نہیں ہے، ہم کو تو اپنی بات سے مطلب ہے۔ جنت میں بھی تشریف لے گئے، جہنم کو بھی دیکھا، کوثر پر بھی گئے۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے یہاں اگر کوئی مہمان آ جائے تو جتنی جس کی اوقات ہے وہ بیچارہ خاطرداری تو کرتے ہے۔ حبیب کو بلایا ہے اللہ نے، کچھ کھائے پیے کا انتظام ہے نا، ہونا چاہیے نا۔ تو کیا ملا؟ روایت کہتی ہے جبرائیل نے لا کے 1 عدد سیب دیا گیا، روایات مختلف ہے، کھجور کا بھی لفظ ہے، انگور کا بھی، مشہور سیب کا ہے۔ سیب دیا، سیب کو چاک کیا گیا، اس میں سے ایک نور چمکا، اور یہ جبریل، یہ کس کا نور ہے؟ جبریل نے کہا یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ ہے۔ فاطمہ کیوں؟ فاطم کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ کے، تو ان کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ ان کے چاہنے والوں پر روک لگی ہے جہنم میں جانے کی۔ فوتمو شیعتہا من النار، ان کے چاہنے والوں پر روک ہے، بینڈ لگا ہے کہ کوئی جہنم میں جا سکتا، ان کا چاہنے والا۔ آسمان پر منصورہ، منصورہ مانے وسیع حسن صاحب پھنس گئے، چلے گئے جیل، اب کیا ہو، یہاں دوڑے وہاں دوڑے، کچھ ایک بیچارہ وکیل تھا مومن شیعہ، اس نے کہا یار اس کے کوئی آگے پیچھے نہیں لاؤ، بلا فیس اس کے وہ دوڑ گئے بیچارے، 10-15 دن دوڑ بھاگ کے چھوڑا کے لے آئے۔ تو وکیل صاحب کیا کہلائیں گے؟ ناصر،
انہوں نے مدد کی ہماری. ہم کیا کہلائیں گے؟ منصور. ہماری مدد کی گئی. لیکن اگر وہ وکیل صاحب مرد کے بجائے عورت ہو تو تب ناصر نہیں کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ ناصرہ. جس کی مدد کی گئی وہ مرد کے بجائے عورت ہو تو کیا کہلائے گا؟ منصورہ. تو منصورہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ عورت جس کی نصرت کی گئی ہو. اے جبریل، یہ کس کا نور ہے؟ اس کا جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ. کا منصورہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے چاہنے والوں کے سلسلے میں اللہ ان کی نصرت کرے گا آخرت میں. ابھی وہ بات آئے گی صلوات کیسی نصرت ہوگی. ہو گئی بات نا. اس طرح سے نور فاطمہ صلوات اللہ علیہا بہشت سے صلب پیغمبر میں منتقل ہوا. اس طریقے سے سیدھے بغیر کسی وسیلے کے بہشت سے صلب پیغمبر میں بی بی کا نور منتقل ہوا. اب یہاں سے میں آپ کو ایک تھوڑا لمبی حدیث ہے وہی سنا دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام صادق سلام اللہ علیہ کے، جن کا نام ہے مفضل ابن عمر رضوان اللہ علیہ. اس آدمی سے روایت ہے، سمجھے آپ؟ اب سنیے آپ روایت. مفضل نے آگے کہا مولا کیف کان ولادت فاطمہ، مولا بی بی کی ولادت کیسے ہوئی؟ حضرت نے فرمایا نعم. نعم مطلب ٹھیک، بیٹھو جب چھیڑے ہو تو سنو. نعم کا مطلب یہی ہو، نعم. فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی، حجرتھا نسوۃ مکہ، سارے مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا. نہ کوئی ملنے آتا تھا، نہ کوئی سلام کرتی تھی. باہر کبھی کوئی آ گیا نا ان کے یہاں کوئی نہیں جا سکتا. اتنا بڑا ٹائٹ، سمجھ گئے؟ بائیکاٹ لگا ہوا تھا. اس کا چکر کیا تھا بائیکاٹ کا وہ سن لو اپنے حساب سے. جناب خدیجہ سے بڑا کیپٹل تو کسی کا تھا نہیں بزنس کا، تو چھوٹے موٹوں کی تو اوقات نہیں تھی. لیکن جن کا 1,00,000 2,00,000 کا بزنس تھا، کہنے لگے یار اتنا اپنا، اگر خدیجہ سے میری شادی ہو جاتی تو اپنا اور خدیجہ والا ملائے کے پورے عرب میں میں رہوں. سمجھے آپ؟ تو اب کیسے کہ ڈائریکٹ تو کوئی بات کر نہیں سکتا. تو کہنے لگے ریاض بھائی تنی اپنے دلہن سے کہتا ہے جاگ بتیاؤتن. اب یہ کتاب کی بات نہیں لیکن عقلن ہے کہ ارے اگر ہو جائے نا تو سمجھ لے بھائی. پرانے زمانے میں ہوتا نہیں تھا یہ کرا دو بینموا کرا دے سمجھ لے بھائی. مثلا یوں اشارہ کر دیا، وہ بیچارہ سمجھے 100 روپیہ دے، بینامے کے بعد 1 روپیہ دے دیا. صلوات پر محمد. تو کہیں ریاض کی بیوی صاحب منہ لٹکائے کہ لوٹ آئیں، نہیں بھیا ہم کو کرنا ہی نہیں ہے. اچھا ان کے بھی دماغ میں آیا کہ یار ہم تو، انہوں نے بھی کسی کو لگایا کہ یار محمد عباس ذرا اپنی بیوی بھیجو، تو وہ منہ لٹکا. اچھا سب کو یہ تھا کہ اگر ہم کرائے لے جائے تو کم سے کم 500 روپیہ مل ہی جائے، ہے نا. مگر سب کا انکار ہو گیا. الٹا کیا ہوا کہ ادھر سے پیغام آ گیا رسول اللہ کی طرف، شادی ہو گئی. تو جتنے بچولیا لوگ تھی، کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ لیکن یہ پرانی بات ہے. اب صاحب جب اعلان رسالت ہو گیا تو ایک دشمنی یہ والی آ گئی، پہلے کی کسک تھی ہی. اب غور کرنا 15 سال پرانی. کل ملا کر کے اتنا تگڑا بائیکاٹ. ابھی آگے روایت کا جملہ سناؤں گا، یہ تو میں اپنے کالپنک باتیں کہہ رہا ہوں. کل ملا کے اتنا تگڑا بائیکاٹ ہوا کہ کن لا يدخلن علیہا ولا یسلمن علیہا. نہ کوئی ملنے جاتی تھی، نہ کوئی سلام کرتی تھی. اگر کوئی دکھن پٹی کبھی آ کے جانا چاہے تب واپس جاؤ. نتیجہ یہ ہوا ایک عورت پورے معاشرے میں تنہا ہو، اکیلی ہو، دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن کیا ہے خدیجہ،
ابھی تو جب بعد میں یاد کریں تو کونوں ملا کہتے ہیں بڑھیا کا کب تک یاد کریے. رسول اللہ نے کہا کہ تم کو کیا پتا خدیجہ کیا ہے. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا. یہاں روایت ہے کہ وَكَانَ هَمُّهَا وَجَزْعُهَا حَذَرًا عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. اپنا کوئی ٹینشن نہیں, سارا ٹینشن کس کا تھا؟ رسول اللہ کا. إِلَىٰ أَنْ حَمَلَتْ بِفَاطِمَةٍ یا فلما حملت بفاطمہ. جب اب اس کو جوڑیے وہاں سے بہشت والے سے, جب نور فاطمہ صلب پیغمبر سے رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا. اب یہاں سے چلیے. کانت تحدثها من بطنها وتصبرها. جناب فاطمہ ماں کے شکم سے ماں سے بات کرتی تھی. وتصبرها, یہ بائیکاٹ تھا نا, ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا. ابھی آپ فیض آباد جائیے اور کھٹکھٹائیے, لڑکا دروازہ کھول دے, کمرے میں آئیے, کوئی نہیں ہے, اور میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں کنٹوپ پہنے. جی جی انشاءاللہ, نہیں نہیں آپ گھبرائیے, میں آ جاؤں گا, 10:30 بجے پہنچ جاؤں گا. تو کوئی بھی مجھ کو نہیں کہے کہ ارے یہ اکیلے ہیں کیا بڑبڑا رہے ہیں, کوئی نہیں کہے. سب کو پتا ہے کہ موبائل جیب میں ہے, بلوٹوتھ کان میں ہے, جاڑے کی وجہ سے مفلر ہے, کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوگا. لیکن آج سے 1400 سال پہلے اگر کوئی کمرے میں اکیلے بتیائے رہا ہو, کوئی نہیں, تو تعجب کے. ایک دن صاحب ماں بیٹی بات کر رہی تھی, تب تک رسول اللہ آ گئے. دیکھا جو ہے وہ خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں, تو فرمایا من تحدثین یا خدیجہ, کس سے بات کر رہی ہو؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی, وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. فرمایا ھذا جبرائیل, اب بہییں تازہ تازہ, بعض میں ہے یبشرنی, بعض میں ہے یخبرنی. جبرائیل مجھ کو بشارت دے کے گئے ہیں انہا انسا, یہ لڑکی ہے, لڑکا نہیں ہے. وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ, اور اس کی نسل پاک ہے, مبارک ہے. وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا, اور ان قریب خدا میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَيَجْعَلُهُمْ خلفاءه فی ارضه بعد انقضاء وحیہ, اور اسی کے بچوں کو اللہ زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا وحی کے سلسلہ رکنے کے بعد. اکل سنا کے رسول اللہ چلے گئے. وکانت خدیجہ فی تلک الحال فی ذلک الحال, یہ سلسلہ چلتا الی ان حضرت ولادتها, یہاں تک کہ بی بی کی ولادت کا وقت آ گیا. فوجہت الی نساء قریش و بنی ہاشم, جناب خدیجہ نے بھیجا بنی ہاشم کے عورتوں کی طرف. زیادہ تر پریشانی خاندان والوں سے آتی ہے, آ جاؤ پیدائش کا وقت ہے, جو عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی, ہمارا ساتھ دو. فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهَا, اب دیکھیے دشمنی کہاں تک پہنچی ہے. ان سبوں نے پیغام کہلایا, انت عصیتنا وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا, تم نے ہماری بات تو مانی نہیں, ہماری نافرمانی کی. وَتَزَوَّجْتِ, کون سی بات نہیں مانی, آگے وضاحت ہے. وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا یتیم ابی طالب فقیرا لا مال لہ, اور ہماری بات نہ مان کے ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے. فلسنا نجی, جاؤ ہم لوگ نہیں آئیں گے. کیا مطلب ہوا اس کا ماسٹر صاحب؟ جوان کیے ہو بھوگو, ہماری تو سنا نہیں تم نے. ایک جملہ کہیں, کیا کہا ان اور رسول اللہ کے ابا کا کیا نام ہے؟ عبداللہ نا, تو عورتوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا یتیم عبداللہ نا, لیکن کیا کہا؟ تزوجت محمد یتیم ابی طالب. اتنا پیار دیا ہے بھتیجے کو کہ لوگ باپ کی جگہ ابو طالب کا نام لے رہے ہیں. فاغتمت بذالک خدیجہ, یہ جب جواب آیا
تو جناب خدیجہ کو ٹینشن ہوا کہ بھائی کوئی تو ہو کہ کم از کم بچے کو ہاتھ میں لے لے. اب کیا کریں؟ جب دروازہ بند ہو، کوئی کھٹکھٹائے نہ، اندر سے کوئی کھولے نہ، آپ کے چارپائی کے پاس 4 آدمی کھڑے ہو جائیں، بولیے کیا حالت ہوگی؟ یہی ہوا وہاں. ابھی تو یہ ٹینشن ہے کوئی ہے نہیں، نہ کسی نے کھٹکھٹایا نہ کسی نے اندر سے کھولا. 4 عورتیں، سمرن طوال، گیہواں کلر، لامبی لامبی، کانہن نساء بنی ہاشم. اب آ کے خدیجہ کے سامنے چاروں کھڑی. کون ہے تم لوگ؟ کون ہوگا نا فطری. ان سبوں نے کہا لا تستوحشی یا خدیجہ، اے خدیجہ گھبراؤ مت، نحن اخواتک، ہم لوگ آپ کی بہنیں ہیں. مطلب جن پری بھوت نہیں ہیں، بہنیں ہیں. کیوں؟ جو ہے وہ اس نے جو بول رہی تھی اس نے تعارف کروایا، انا سارا، میں سارا ہوں. وہذہ آسیہ بنت مزاحم، یہ آسیہ ہے، وہی رفیقتک فی الجنہ، یہ تو جنتوں میں آپ کے ساتھ رہنے والی ہے. وہذہ مریم ابن تو عمران، یہ مریم. وہذہ کلثوم اخت موسیٰ، یہ موسیٰ کی بہن کلثوم ہے. بعثنا اللہ الیکی لنلی منک ما تلی النساء من النساء، اللہ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کا وہ ساتھ دے سکیں جو ایسے موقع پہ عورتیں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں. ایک داہنے بیٹھ گئی، دوسری بائیں بیٹھ گئی، تیسری سامنے، چوتھی پیچھے. اب امام کا جملہ فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، پھر ان 4 بہشتی عورتوں کے ہاتھوں جناب زہرا کا وجود مبارک اس کائنات میں آیا. قرآن کی ایک آیت بہت غضب کی یہاں چپک رہی ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ اپنے چکر میں ہے، اللہ اپنی تدبیر میں ہے. اللہ سے بڑھیا تدبیر کا. ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا کیوں تھا؟ کہ جب پریشان ہوں گی، جھیلیں گی، کچھ نہیں ہوگا تب آ کے جھکیں گی، غلطی ہو گئی معاف کر دو، جوان کا ہو. یہ اپنے چکر میں ہے. اللہ اپنے اس میں ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ تم لوگ آؤ. واللہ خیر الماکرین. تو اگر یہ کہ نہیں چاہتے تو کیوں نہیں چاہتا اللہ؟ کہ یہ بتاؤ ولادت کس کی ہے؟ کہ فاطمہ کی. فاطمہ کون ہے؟ مرکز آیے تطہیر. نجس عورتوں کا ہاتھ لگ کیسے سکتا تھا؟ فلما سقطت علی الارض، جب وجود مبارک اس زمین پر آ گیا، اشرق منها النور، بی بی سے ایک نور ساتے ہوا. حتی دخل فی بیوتات مکہ، مکے کے ہر شہر میں نور پہنچا. خالی مکہ نہیں، ولم یبقى فی شرق الارض ولا غربها، نہ مشرق نہ مغرب، زمین کے کوئی جگہ بچی نہیں جہاں بی بی کا نور چمکا نہ ہو. اس کے بعد 10 عدد حوریں آئیں، معهن طست من الجنہ وابریق من الجنہ وماء من الکوثر. سب کے پال لگن، لوٹا، لوٹے میں آب کوثر. فتناولتها التي كانت بین یدیہا، تو جو سامنے خاتون تھی اس نے بی بی کو آغوش میں لے لیا. وغسلتها بماء الکوثر، آب کوثر سے غسل دیا. ثم اخرجت خرقتین بیضاوتین، پھر 2 کپڑا نکالا سفید. اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید. واطیب ریحا من المسک والعنبر، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. فلفتها بواحد، ایک کو جسم مبارک پر لپیٹ دیا. پھر 2 کپڑا کیوں؟ وقنعتها بالثانیہ، دوسرے کا مقنع بنا دیا. تھوڑا سا لکھنؤ چلے گئی، ہاں بمبئی رہنے لگی. ارے ارنوں سے کھولیا کی بات الگ. اب یہاں ان کو جا کے سنا دیجئے. جو آئی ہیں سن رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو جا کے سنا دیجئے کہ تم یہ جو گھوم رہی ہو اور اپنے کو کنیز فاطمہ کہتی ہو، معلوم ہے فاطمہ کون ہے؟
فاطمہ وہ ہیں جن کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنا آیا ہے. یہ ہے نا مین چیز. یہ وَقَنَّعَتْهَا بِالثَّانِيَةِ دوسرے کا مقنا بنا دیا. ثُمَّ اسْتَنْتَقَتْهَا پھر ان سبوں نے کہا بولیے. پیدا ہوتے ہی کی بات ہے کیا؟ بولیے. ہم کہیں گے یہ کون سی بقراتی ہے بولیے؟ ابھی تو پیدا ہوئی ہے. یہ بولیے کیا؟ تو عجب نہیں اور عجیب ہو تم لوگ. ہم سے کیا مطلب بولے چاہے نہ بولے؟ ہم تو تمہارے چکر میں بلوائے رہے ہیں. عجیب ہے یہ سب آدمی بھی. جے کی خاطر چوریا کیا وہ ہے چوروانا ادھر. ہم سے کیا مطلب بولے چاہے نہ بولے؟ ہم تو تمہارے لیے بلوا رہے ہیں. ہم نے کہا ہم سے کیا مطلب بلوا رہی ہیں آپ؟ کہا آج نہیں بلوائیں گے کل کو پھنس جاؤ گے تم لوگ. کیا کہ ان کے لیے ان کے بابا کی حدیث آنے والی ہے. لولا علی لما کان کفو لفاطمہ. اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اب اگر آج یہ نہیں بولیں گی پھنس جاؤ گے. علی تو پیدا ہوتے ہی بولے, فاطمہ کہاں بولے؟ ثم استنطقتها پھر طلب نطق کیا. بولیے کچھ. فنطقت فاطمہ بالشہادتین بی بی بول پڑی. کیا بولی؟ شہادتین کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو نہیں پڑھو تو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد زور سے یار اشہد ان محمد. سب ایسے ہی پڑھتے ہیں, ہم بھی ایسے ہی پڑھیں گے. وہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ. پہلا کلمہ تو جناب فاطمہ نے پڑھا ایسے جیسے انہوں نے پڑھا, لیکن دوسرا تیسرا ہم لوگوں کی طرح نہیں پڑھا. اور جیسے خود پڑھا ہے ویسے دنیا میں کوئی پڑھ نہیں سکتا. کیا پڑھا سنیے آپ. فنطقت فاطمہ بالشہادتین وقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ. بول پڑی بی بی, فرمایا اشہد ان لا الہ پہلا. لیکن دوسرا وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء, اور میرا باپ رسول خدا اور سید الانبیاء. ہے کوئی اس طرح کلمہ پڑھنے والا؟ تیسرا وان بالی سید الاوصیاء, اور میرا شوہر. ہوتا یہ ہے کہ آدمی ہم لوگوں کو جو حال ہے بہت زیادہ آنا جانا یہ وہ 10-20 سال جو ہے وہ الگ ہو گئے تو اب دوست کو نہیں پہچان پاتا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھا یہ جو شوگر وگر والے ہمارے لوگ کے ساتھ تو اکثر ہو جاتے. سلام علیکم جی والے. اب ٹینشن میں یار ابے ہم کہہ دیں نہیں تو بیچارے تکلیف ہوگی. ابے پوچھ لے کہ ہمارا نام کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایک جگہ تھی ایک صاحب جب بڑے اچھے روابط بھی ان کے ابا سے بھی اور لڑکوں سے بھی, تو ایک لڑکے کا فون آیا کہ ایسے ایسے رشتہ ہے تنی بھائی آپ دیکھ لیتے. تو میں چلا گیا صاحب, وہاں تک چلا گیا, ان کے گھر تک چلا گیا, جانچ وانچ کے آیا. بات ختم ہو گئی. پھر نہیں ہوا, پھر کہیں اور ہو گئی. اتنے تعلقات تھے. اب وہ لڑکا ملا, ہم نے کہا بھیا آپ کون؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سال بھر میں بھول جاتے ہیں ہم لوگ, ہے نا. 2 سال میں بھول جاتے ہیں ہم لوگ. بہت تگڑی دوستی بچپنے کی ہے, 50 سال کے بعد بھول جاتے ہیں. تو جب بول چکی ثم سلمت علیہن, پھر بی بی نے ان چاروں کو سلام کیا. سلام کرنا اتنا بڑا میٹر نہیں ہے, جب بول لی تو سلام بھی کر سکتی ہے. اس کے بعد ثم سلمت علیہن باسمہن. مین یہ ہے نام لے لے کے. اس کا مطلب ہم جانتے ہیں تم سارا ہو, ہم پہچانتے ہیں تم مریم ہو, ہے نا. تو بس اب ختم کر دی مجلس. جو بی بی پیدا ہوتے ہی, جناب مریم کو تو 500-600 سال ہوا ہے, لیکن سارا عورت بہت پرانی ہے نا. تو جو بی بی پیدا ہوتے ہی ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے چلی جانے والی خواتین ان کو نام اور شکل کے ساتھ پہچان لیں, وہ فاطمہ کل کو میدان محشر میں اپنے چاہنے والوں کو نہ پہچان پائے. صلوات بر محمد وال بس.